الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن. اصل میں ہمارے استاد محترم کی آج برسی ہے. سال گزشتہ اسی تاریخ کو ان کا وصال ہوا تھا. ارادہ ہمارا یہ تہیم فاتحہ کریں گے، قل کریں گے، لیکن آپ کے صاحبزادگان کے فون آ رہے بار بار، تو رات 10 بجے ہم نے تفسیر چھوڑیں یا پھر عبداللہ نے کہا، انہوں نے ان کی امی نے ایسا کہا آدھا گھنٹہ تفسیر بند کر دی، جلدی نکل جائیے. 11 بجے ارادہ تھا جانے کا میرا، تو میں نے چلو بھائی یہ بھی ناگانا ہو اللہ تعالیٰ کے کلام کا بیان، اس لیے رات ہی گروپ پہ کرا دیا، ڈلوا دیا تھا. اب جن کو پہنچ گئی اطلاع وہ آ جائیں گے، نہیں پہنچ پائے تو مجبوری ہے. استاد کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہی اساتذہ کی، استادوں کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں نفس کی شرارتوں سے. تو واقعہ گفتگو چل رہی تھی بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم و تشدد میں پسنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس شان سے اس طاقت بھر قوم ظالم بادشاہ سے، فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی کہ جو چیز ہلاکت کا ذریعہ تھی اس سے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. اور کچھ ہی عرصے بعد حیرت و افسوس تو اس بات کا ان بنی اسرائیل پر کہ وہ سب مصیبتیں پریشانیاں بھول گئے جن سے موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی تھی. اور تھوڑے دنوں بعد وہ فتنہ، اس کو بولتے فتنے میں کیسے، تھوڑے دنوں بعد وہ ایسے فتنے میں مبتلا ہوئے کہ ایک بے وقوف جانور کی پوجا کرنے لگے. تو اسی کا ذکر تھا پہلی آیتوں میں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مشرکین مکہ بھی ہیں، جانور کو معبود بنا لینا، اور وہ بھی ایسا جانور. افلا يرون اللہ يرجع الیہم قولا، جس کو انہوں نے معبود بنایا ہے پیارے حبیب، اندھے ہیں، بہرے ہیں، بالکل غور و فکر نہیں کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس سے کوئی سوال کرے تو جواب نہ دے، وہ کچھ پوچھے تو بتائے نہ. وہ جیسے آج کل بہت سے پیر ملیں گے آپ کو، گپ مارے بیٹھے رہتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں. جانتے ہیں بولیں گے تو پول کھلے گی. لا يرجع الیہم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، اور وہ جانور نہ تو ان پر آنے والی مصیبت ان سے دفع کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں نفع پہنچا سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جس جانور کو انہوں نے معبود بنایا، سوال کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. سب جانتے جانور کیا جواب دے گا بھائی؟ جانور سے کوئی اپنا مسئلہ حل کرے گا تو جانور کیا جواب دے گا؟ جانور سے استفتاء کیا جائے گا تو وہ کیا فتویٰ دے گا؟ ایک کھلی ہوئی بات ہے، ایک عام بات ہے. چھوٹی سی عقل والا بھی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا.
یعنی اس بات پر وہ قادر نہیں کہ ضرر، نقصان، تکلیف ان سے وہ دفع کر سکے، یا یہ کہ ان کے لیے نفع کھینچ کے لا سکے۔ نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچا دے، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا دے، یہ دونوں صلاحیتیں اس کے اندر نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب پھر اور دو آیتیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے توریت لینے کے لیے، اور ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا گئے تھے کہ تم بنی اسرائیل میں میری نیابت کرو گے، 40 دن یا 30 دن جو بھی ضرورتیں ان کو پیش آئے، دینی، مذہبی یا جو بھی، تو آپ ان کی پوری کرنا۔ جب 20 دن میں انہوں نے سب کچھ کر لیا تو ہارون علیہ السلام نے شدت سے مخالفت کری، شدت سے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، وَلَقَدْ کا مطلب ہوتا ہے قسم اللہ کی، ہارون نے ان کو شدت سے نصیحت کی، تنبیہ کی، حقیقت واضح کی کہ موسیٰ کو آ تو جانے دو، تم کیا کر رہے ہو؟ ایک اچھی تقریر کری، کیا کر رہے ہو آپ؟ خدا کو چھوڑ کے کسے معبود بنا لیا تم نے؟ کیا یا قوم انما فتنتم، اے میری قوم تم ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو، بڑا امتحان۔ وہ فرعون کے ظلم و تشدد کا امتحان دوسری طرح کا تھا، یہ ایک دوسرا امتحان، سخت امتحان میں مبتلا تھا۔ اب تمہارا دیکھو کیا ہونا ہے، تم فتنے میں پڑ گئے ہو، گمراہی کے گڑھے میں چلے گئے ہو، تم نے کسے اپنا معبود بنا لیا؟ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور بے شک تمہاری عبادت کا مستحق تو وہ ہے جو رحمان ہے۔ یہ اللہ نہیں فرمایا، رحمان فرمایا۔ احسان محسن کی طرف انسان کا دل جھکتا ہے، کوئی بھی احسان کرے تو اللہ نہیں فرمایا ان ربکم الرحمن، تمہارا مالک مستحق عبادت کون ہے؟ اور رحمان یعنی المنعم بجمیع نعم، جس نے ہر طرح کی تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہاری جانیں بچائیں، تمہاری عزت بچائی، تمہارا ایمان بچایا، تمہیں نجات دی غلامی کی زندگی سے، تو دین پر قائم رہو اور جانور پرستی میں مبتلا نہ ہو۔ وَأَطِیعُوا عَمْرِی، اور اس کو چھوڑو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو دین پر قائم رہنے میں، اور میرا حکم مانو۔ یہ نصیحت حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کی، جب وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو۔ یہ آیتیں بیان کرنے کے بعد مفسرین نے ان آیات پر کچھ تفسیریں کیے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ آج بھی دنیا میں ایک بڑا طبقہ ان بنی اسرائیل کی طرح موجود ہے، عقل، شعور، فکر ہونے کے باوجود خدائی مار کا نتیجہ ہے۔ وہ کیا فرماتے؟ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اذا اراد اللہ ان یقضی قضاء صلب ذوی العقول عقولہم، اللہ تعالیٰ کا کسی کے معاملے میں، کسی کے بارے میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جب خدا کا حکم نافذ ہوتا ہے تو ان کی عقلیں سلب کر لیتا ہے، وَعَمَى أَبْصَارَهُمْ، اور انہیں اندھا کر دیتا ہے۔ یعنی ان کے سامنے معجزے ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، دلیلیں ہوتی ہیں، اور جب ہدایت خدا کو منظور نہیں ہوتی تو انہیں اندھا کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَا يَرَوْنَ، کیا وہ اندھے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ آخر انہوں نے کسے خدا مان لیا؟ پیچھے آیتوں میں فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا،
موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کے پاس غصہ خشمناک ہو کر، پریشان، خشمناک، غصے میں، جلال میں بھرے ہوئے. غضبانہ، خشمناک، جلال، پر جلال. اور اسفا کا معنی غمگین، اندھو، ان کے عمل سے رنجیدہ تھے. لوگ کہتے ہیں بڑا، حالانکہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں لوگ غلط کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، لیکن پھر بھی باطل یا ناحق یا نفاق کی بات جب ان کے سامنے آتی تھی تو یقیناً ان کا قلم جو تھا وہ جلال میں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. شعر ہے. تو علماء فرماتے ہیں الغضب للہ، جلال، غصہ خدا کے لیے. اگر کسی مومن کو آ رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کامل کی علامت ہے. شرط یہ کہ خدا کے لیے ہو، نفس کے لیے نہ ہو. آیت صاف صاف آیت ہے، غضبان آئے رجع موسیٰ الی قومہ غضبانا. وہ کہتے بڑا غصہ کرتے ہو. ارے غصہ نفس کے لیے نہ ہو، اپنی عزت کے لیے نہ ہو، اپنے مفاد، اپنے اللہ کے لیے غصہ. سامنے حرام ہو رہا ہے، سامنے پکچر بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی، ڈی جے بج رہا ہے، سیرا بن رہا ہے، داڑیوں والے، جبے کبے والے، یونیفارم والے باندھ رہے ہیں اور ڈمک ڈمک ہو رہی ہے. اسی کو بولتے مداہن. حرام پر حرام ہو رہا ہے اور وہاں موجود ہے غضب، غصہ، جلال نہ ہے. اس کا مطلب امر بالمعروف نہیں، انل منکر مطلوب نہیں ہے. اس جبہ و دستار میں وہ مطلوب نہیں ہے، کچھ اور مطلوب. صاف صاف ہے. رجع موسیٰ الی قومہ غضبانا. الغضب فی اللہ من لوازم نشاط الانسان الکامل. خدا کے لیے غضب و جلال یہ انسان کے کمال ایمان کی علامت ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کامل انسان ہوتا ہے، اور نبیوں سے بڑا کون کامل ہوگا؟ جو کامل انسان ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی صفات کا مظہر اور پرتو ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغضب لنفسہ. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے. ایسے آپ کو جلال آیا ہے اور آپ کو غصہ آیا ہے، اور جلال و غصے ہی میں تو آپ نے قبیلے ارائنا کے لوگوں کو جو صدقے کے اونٹوں کو چرواہے کو قتل رکھ کے لے گئے تو پکڑوایا، اور اس کے بعد ان کی آنکھیں نکلوائیں، اور آنکھیں نکلوا کے پھر دھوم میں ڈال دیا ان کو. اگر جلال غصہ نہیں تھا تو ایسا کیوں کیا؟ لا یغضب لنفسہ وَإِذَا غَضَبَ لِلَّهِ لَمْ يَقُلْ لِغَضْبِهِ شَيْءٌ. اور جب نبی کو کریم تیرے غضب سے خدا بچائے، کریم کو غصہ آتا نہیں ہے، حلیم کو، مدبر کو غصہ جلال آتا نہیں ہے، اور جب آ جاتا ہے تو کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا ہے. یہی حال تھا. وَإِذَا غَضَبَ لِلَّهِ لَمْ يَقُلْ لِغَضْبِهِ شَيْءٌ. اور جب نبی کو، محمد مصطفیٰ کو، رحمت للعالمین کو غضب و جلال، غصہ آتا تھا تو کسی کی دم نہیں کے سامنے کرے، رک جائے. اور وہ اس کا ہے، کس کا ہے؟ امیہ بن خلف. کس کے؟ ہلکا سا نیزہ مارا تھا تو چیختا پھر رہا تھا. تو اس کے ہی چیلی چاٹوں نے کہا رے کیا معمولی سی لگی خروج اور تو کیا چیخ رہا ہے؟ بولا محمد اگر تھوک دیتے تو مر تو نیرا مارا، محمد تھوک دیتے تو ہمارا. اس کے بعد بھی قسمت میں ایمان نہیں تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا محمد تھوک دیتے تو میں مر جاتا. تھوک پھونک جب رحمت للعالمین کے پرچوں میں ہوتی تھی تو لوگ شفا پاتے تھے، اور وہی تھوک اور وہی پھونک جب غضب و جلال میں ہوتی تھی تو بڑے بڑے بہادر پچھلے نظر آتے. یہ ہے نبوت کی شان.
اب دیکھیے غضب کا معنی آتا ہے قلب میں خون کے جوش پیدا ہونے کا نام ہے غضب. اور غضب اللہ تعالیٰ بھی غضب فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قلب ہی سے پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ غضب کا کیا مطلب ہے؟ اس کی سنیے. کہتے وَمِنَ الْعِبَادِ مَن يَغْضِبُ الْحَقَّ لِغَضْبِهِ. کہتے اللہ تعالیٰ کے غضب و جلال کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں کہ جب وہ ناراض ہوتے تو ان کا ناراض ہونا ہی خدا کا غضب ہے, اور جب وہ راضی ہوتے ہیں تو ان کا راضی ہونا ہی خدا کی رضا خوشنودی ہے. تو اللہ کے ولی کا غضب خدا کا غضب ہے, اللہ تعالیٰ کے ولی کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے. بس یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا, اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا. تو علماء فرماتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس سے کے اسماء کے محل یا مظہر ہوتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ابو عبداللہ رضی, کہتے اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے غصے کی طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے غصے کی طرح نہیں ہے, ولیکن اللہ اولیاء. ہاں یہ ہے کہ اس کے جو اولیاء دوست ہیں جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو ان کا غصہ ہونا ہی خدا کا غصہ ہے, ان کا خوش ہونا ہی خدا کا خوش ہونا ہے. اچھا یہ ایسا نقطہ, یہ اشارہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے من احانا لی ولین فقد بارزنی فی محافل محاربہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کی توہین کی, جس نے میرے دوست کی ذرہ برابر توہین کی, اس نے مجھے جنگ کا اعلان کر دیا. انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے اور ان کے نائبین جو اولیاء کرام ہیں وہ ہم یغضبون للحق, جب وہ منکر دیکھتے ہیں, جب وہ حرام دیکھتے ہیں, جب وہ بے حیائی دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ غصے میں آتے ہیں, جلال میں آتے ہیں. علماء میں جو علماء یہ کام کرتے ہیں یقیناً وہ انبیاء کے نائب ہیں, اور اگر وہ یہ کیفیت ان کے اندر نہیں ہے تو وہ انبیاء کے نائب نہیں ہے, کسی کے نائب ہو سکتے ہوں. علماء میں جس کے اندر یہ وصف موجود ہے, حرام منکر کو دیکھتے ہوئے اگر اس سے غصہ اور غضب جلال نہ آئے تو وہ پیغمبر کا نائب نہیں ہو سکتا ہے, کسی کا نائب ہو. ایک بزرگ فرماتے اللہ اکبر, آج ہم لوگ کہاں پہ پہنچے. گرت نہیں منکر بر آیز دے دست, گرت نہیں یہ منکر, گرت نہیں یہ منکر بر آیز دے دست, نہ شاید چوں بے دست تو پا نشست. کہتے ہیں جب برائی سے روکنا تجھے آتا ہے, جب تو برائی اور گناہ سے لوگوں کو منع کر سکتا ہے تو لنجا لنگڑا ہو کے مت بیٹھ, لنجا لنگڑا ہو کے مت بیٹھ. کیوں لنجا بنا ہے, کیوں گنگا بنا بیٹھا ہوا ہے؟ ارے بھائی وہ ایسے ایسے شرری ہیں, میں دیکھتا ہوں ہر جگہ, یہاں بھی اپنے یہاں بھی ہیں. ارے ہاں وہ تو ہر وقت غصے ہی میں پر رہتے ہیں اور فتنہ چھوڑتے تھے. شرری لوگ فتنہ چھوڑتے, فتنہ چکتا مکتا ہے, یونیفارم میں ملبوس ہے, چکتا. ارے صاحب اور بیٹھے ہوئے, ارے بھائی رسول اللہ نے نرمی کی ہے, رسول اللہ بہت نرم دل تھے. کون نہیں جانتا رسول اللہ نرم دل تھے, سراپا رحمت تھے رسول اللہ, کون نہیں جانتا ہے رسول اللہ. ہمیں ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے شہر میں کہ ایک دولہا کے سہرا باندھا اور وہ ڈھم جو ہے تو کون تھا وہ نہیں بجا, بھانگڑا کیا بولتے, بھانگڑا بج رہا تھا, بھانگڑا. اور جبہ دستار پگڑیاں باندھ رہے, پگڑی کو پگڑیاں باندھ رہی ہیں. کیا فرماتے ہیں گرت نہیں منکر برایت دے دست, نشایت چوں بے دست پایا نشست. جب برائی سے روک سکتے ہیں آپ, برائی سے روکنا آپ کو آتا ہے
گناہ کو گناہ جانتے ہو تمہارے سامنے ہو رہا ہے تو گونگے ہو کے مت بیٹھو، لنجے ہو کے مت بیٹھو. غور کریے، گونگے ہو کے بیٹھنے کا مطلب اگر زبان سے روک سکتے تو زبان سے روکو، اور لنجے لپاہج کا مطلب اپاہج کا مطلب یہ اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت ہے تو. حضرت ہمارے سلسلے قادریہ کے بزرگ ہیں، یاد آ رہا واقعہ پرانا، کبھی ہم نے بیان کیا تھا. حضرت ابو الحسن نوری غوث اعظم کے مشائخ میں ہیں. بغداد میں جگہ پر شراب دریا دجلہ سے اتر رہی تھی. یہ پہنچ گئے وہاں کسی طرح سے اور وہ پوچھا یہ کیا ہے، تو خلیفہ کے سپاہی ان کا کہ اس میں شراب ہے. لیا ڈنڈا اور سب پھوڑ دیے بٹ کے. انہوں نے پکڑ لیا، خلیفہ کے سامنے پیش کیا. فرمایا آپ نے کیوں کیا؟ خلیفہ نے آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا مجھے حکم ہے کہ امر بالمعروف کرے نہیں المنکر کرے. اس نے کہا تمہیں یہ ڈر نہیں تھا بتایا خلیفہ کے یہاں جا رہی ہے؟ تو فرمایا میرے لیے بھی حکم ہے کہ تم نہیں انل المنکر کرو، سورہ لقمان میں ہے، اور اس میں جو اذیت مجھے صبر کرو. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر فاصبر علی ما اصابک. یہ شاید سورہ لقمان میں آیت ہے. مجھے جو کرنا تھا میں نے کیا، اب تجھے جو کرنا ہے تو کر. تو وہی کہتے ہیں گرت نہیں منکر برآیت دست نہ شاید چوں بے دست و پایا نشست چوں دست و زباں را نہ ماند بجال. اس وقت ہم غالباً انہی حالات سے غور کریے. چوں دست و زباں را نہ ماند مجال بہمت نمائن مرد رجال. اللہ، جب زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں، جب ہاتھوں سے روک دیا جائے، کوئی کچھ کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے، سب کی آزادی ہے، سب آزاد ہے، سب فری ہیں. جیسے دبئی میں جائیے، دبئی بتاتے لوگ تو کبھی نہیں گئے کہ سب فری ہے. مسجدیں بنوا دی، نماز جسے نماز پڑھا جسے کل میں جاؤ کل میں جائے. تو بات ہوگا، ہر جگہ کا حال یہی ہے. تو کیا بات کہی، چوں دست و زباں را نہ ماند مجال بہمت نمائن مرد رجال. اللہ، جو زبانوں پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، ہاتھ سے آپ منکر کو نہیں روک سکتے ہیں، تو کیا کرتے بہمت نمائن مرد رجال. تو پھر خدا والے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر خدا سے دعا کرتے ہیں اے رب ان ظالموں کو تباہ کر. اللہ والے بھی نہیں لگتے نظر. ہماری زبانی زبان ہے اللہ تعالیٰ کی پرزنس، خدا کے غضب. غور کریے، ہمیں سے ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے، ملت کے ہر فرد کو، عالم، مولانا، مفتی، امام، مقتدی، پیر، مرید، امیر، غریب، جاہل، پر سب کو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے غضب کے اسباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کے اسباب ہوتے ہیں کہ خدا غضب میں کیوں آتا ہے اور کب آتا ہے. کیوں کی وجہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن کب آتا ہے، کیوں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. ان پر اللہ مولا کریم سب کو مطلع نہیں کرتا ہے. وہ ابھی ہم ایک بات بتائیں گے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے ابھی. یہ اللہ تعالیٰ سب کو ان پر آگاہ نہیں کرتا ہے، جسے چاہتا جو خاص محبوب ہوتے ہیں انہی کو اس کا علم دیتا ہے. لیکن جو غضب کے اسباب ہیں وہ اللہ تعالی کے جو غضب کے اسباب ہیں ان میں سے ایک ہے بے حیائیوں کا عام ہونا. بے حیائیوں کا عام ہونا، منکر کا عام ہونا، اور منکر کو روک سکتے، منکر مانے گناہ برائی، جو منکر کو روک سکتے ہیں ان کا خاموش ہو جانا، جو نہیں انل منکر کر سکتے ہیں ان کا چپ ہو جانا، بے حیائیوں کا عام ہو جانا،
وعدہ خلافیوں کا بالکل عام ہو جانا، اور جو وعدہ کرے نقض عہد کرے اس کو توڑ دینا. اس طرح کی یہ ایسی صفات ہیں، ایسے قبائح ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہماری قوم میں عام ہو گئے ہیں. اور لوگوں کو بے وقوف بنانا، دھوکہ دینا، نفاق سے کام لینا، یہ عام ہو گیا ہے. جیسے مدینے میں لیجیے، منافقین کو کتنی سخت سزائیں خدا نے دلائیں. غضب میں آیا خدا، تب نبی کو غضب آیا. پہلے خدا غضب میں آیا، پھر نبی کو غضب آیا. بے حیائیوں کا عام ہو جانا، تو نہیں یعنی منکر کر سکتے ہیں. تو عہد و پیمان کا پورا کرنا، وعدہ وفائی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی کے پاس وہ اس لائق ہے، اس سے لوگ امید باندھ کر، امید وابستہ کر کے آئیں تو محروم نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو وعدہ وفائی کرتے ہیں، ایفائے وعدہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں یعنی کتنی جگہ ہے منکرین، مشرکین، منافقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے یہ ہے ينقضون ما يؤمرون به ان يصلون، یہ لفظ آیا ہے کہ وہ توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا حکم ہے. یہ سب خدا کے غضب کے اسباب ہے. ایک تصوف کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے، وحی کرد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. ہر کے با امید تو آیت اورا بے بہرا مگزار، وہ ہر کے زنہار خاص اورا زنہار دے. فارسی کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی کی کہ اے موسیٰ، جب تمہارے پاس کوئی امیدیں لے کے آئے تو اسے نا امید مت پھیرنا. جو اہل ہوتے ہیں انہی کے پاس لوگ امیدیں لے کے آتے ہیں. اور نفس کی فطرت ہے، ایسا خبیث ہے جو اس کی شروں سے بچنے کا جب ارادہ یا کوشش کرتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کتنا خبیث ہے اندر سے. جیسے جس آدمی کے اندر کنجوسی بخل ہے، وہ جتنا اس سے سوال کرنے پہ غصہ آتا ہے اور کسی بھی جائے غصہ، جیسے اس کے اندر تم یہ رونا کھول رہتے ہو، یہ بخل کی شوہ کی علامت ہے. سب کو آتا ایسا نہیں ہے عالم مولانا نہ آتا ہو، یہ تو ہم جانتے ہیں کتنا خباثت کرتا ہے اندر سے. تو امید لے کے آیا ہے. امید والوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قول ہے اس معاملے میں کہ جب لوگ تمہارے در سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق بنایا، یہ نعمت دی ہے، تو انہیں انتظار مت کراؤ، جلدی سے ان کی امیدیں پوری کرنا، ورنہ جو یہ نعمت دی گئی تم سے چھینی بھی جا سکتی ہے. تو ایک وہی یہ کی کہ جب کوئی امیدوار تمہارے آستانے پر آئے تو اسے نا امید نہیں کرو گے. وہ ہر کے زنہار خاک اورا زنہار دے، اور جو آپ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو. دیکھیے آپ کہ رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. سب سے سخت امتحان پیغمبروں کو ہوتا ہے. سب سے سخت امتحان آزمائش اللہ تعالیٰ پر پیغمبروں سے لیتا ہے. پیغمبروں کو بتاؤ لیا تھا. دیکھ کیسا ہے، حکم سنائے دو وحی کی، جو پناہ مانگے پناہ دو، اور جو امید لے کے آئے اس کی امید پوری کرو، نہ محروم مت کرو. یہ وحی آ گئی. اس کے بعد تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک دم امتحان میں مبتلا ہو گئے. موسیٰ در سیاحت بود ناگاہ کبوترے بر کتفے او نشست. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں تھے کہ اچانک ایک کبوتر آیا اور آپ کے بازو پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کیا ہوئی بازے در عقب او می آمد، اور پیچھے سے ایک باز بھی آیا اور اس نے جھپٹ کے کبوتر پر حملہ کرنا چاہا. تو وہ جب اس باز نے کبوتر پر حملہ کرنا چاہا تو وہ کبوتر
بازو سے کندھے سے اتر کے بغل میں آ کے چھپنا چاہا, آستین میں. در آستین موسیٰ درآمد و زنہار می خواست, اور عرض کی حضور ہمیں بچا لو, حضور ہمیں بچا لو. کبوتر کہہ رہا ہے حضور ہمیں بچا لو, ادھر باز جو ہے وہ اس کی خوراک, اس کی شکار, تو آپ نے آستین میں سے چھپا لیا. وہ بعد و زبان فصیح و موسیٰ آواز داد, تو بہت صاف ستھری زبان میں اللہ تعالیٰ نے باز کو قوت گویائی دی. پیغمبر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے آواز دی, حضور کیسے, اے پسرے عمران مرا بے بہرا مگزار, اے عمران کے بیٹے مجھے نا امید مت کرو. وہ میانے من و رزق من جدائی می فگن, میرے اور میرے رزق کے بیچ آپ جدائی مت کریں. ارے میرا رزق ہے یہ کبوتر, میری روزی ہے, آپ کیوں بیچ میں حائل ہو رہے ہیں؟ موسیٰ گفت چہ زود مبتلا شدم, کتنی جلدی میں امتحان میں مبتلا کر دیا گیا, یا اللہ کیا ہوا, کیسا ہے, یہ کہہ رہا ہے پناہ دو, وہ کہہ رہا ہے ہمیں نا امید مت کرو. کہتے ہیں دست کرد تا از راں خود پارے قطع کند, تو آپ نے چھری لی اور اپنی ران سے ایک گوشت کا ٹکڑا سمجھا کاٹنا چاہا تاکہ وہ باز کا لقمہ بنے. اور وعدہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو پناہ مانگے گا پناہ دیں گے, جو امید لے کے آئے گا اسے نا امید نہیں کریں گے, تاکہ کبوتر کی پناہ بھی ہو جائے, وہ میری پناہ میں آج بچ جائے, اور جو بعد اپنی امید لے کے آیا وہ بھی نا امید. گوشت کاٹنا ہی چاہتے تھے کہ کبوتر باز دونوں بولے بس بس بس, اے پسرے عمران, اے عمران کے بیٹے تم کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے. ارے ہم کبوتر نہیں ہیں, ہم باز نہیں ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا. دیکھیں تم ان پہ پورے اترتے ہو نہیں اترتے ہو. گفتن یا ابن عمران تعجیل مکن کہ مارا رسولانیم, ہم دونوں خدا کے قاصد ہیں. غرض عابود کہ صحت عہد تو آزمائش کو نیم, ہمیں خدا نے تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو واز سن لینا اور ہے, اور واز پہ عمل کرنا اور ہے. جس نے واز سنا, درس لیا, اور درس و واز پر عمل نہیں کیا, تو گویا اس نے نہیں سنا. اب میں عربی کی اشعار, 2 شعر عربی کے. واز سننا اور ہے, اور وعد و نصیحت پر عمل کرنا اور ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے. کوئی صرف الفاظ لے کے جاتا ہے اور کوئی گودا لے کے جاتا ہے. آتے سب ہے. ارے کسی کی قسمت میں اخروٹ کے چھلکے آئے, اور کسی کی قسمت میں اخروٹ کا گودا آیا, لب لباب آیا. منافقوں کو چھلکے ملے اس لیے وہ دوزخ میں گئے. ابو بکر, عمر, عثمان, اشرف مبشرہ خلفائے راشدین کو سمجھا مغز ملا, قرآن کا مغز ملا. کیا بات کہی, ایا سامعا لیس السماع بنافع اذا انت لم تفل فما انت سامع. عربی کی شعر ہے 2. اے سننے والے, اے سامعین. اب دیکھیے جلسوں میں نا کتنے سامعین اکرام, فلاں دینی بھائیوں, اسلامی بھائیوں, فلاں بھائیوں, اور وہ نعرے, وہ دہتے کہ وہ شور, وہ ہنگامات. تو کیا بتاؤں, اس سال وہ مولانا عامر نے 3-4 پروگرام رات کے لے لیے, 3. اتنی تکلیف ہوئی, 3-4 جلسوں میں گئے تو بس کچھ نہ پوچھو بس. لیکن وہ اتنے قریبی لوگوں میں تھے کہ لے لیے گئے تو ہم چلے گئے. کچھ ایسی ہر جگہ منع بھی نہیں کر سکتے. وہ تو ماشا. اے سامع لیس السماع بنافع, اے سننے والوں سنو, یہ تمہارا سننا تمہیں نفع نہیں دے گا. اذا انت لم تفعل, جبکہ تم نے سننے پہ عمل نہیں کیا. فما انت سامع, تو سننے والا نہیں ہے, تیرا سننا نہیں ہے. اذا كنت فی الدنیا من الخیر عاجزا, اللہ اکبر.
اذا کنت فی الدنیا من الخیر عاجزا، جب دنیا میں بھلائی سے آپ عاجز ہیں، اپاہج ہیں، نیکی نہیں کر پا رہے، عمل نہیں کر پا رہے، عاجز آ گئے ہیں، فما انت فی یوم القیامہ ثانیہ، تو بتاؤ قیامت میں کرو گے کیا؟ فما انت فی یوم القیامہ ثانیہ، تو بتاؤ قیامت میں کرو کیا؟ قیامت میں کیا تمہارے کام آئے گا؟ تو آخری بات ایک اور بتا دوں بس، میں قضاء و قدر، اللہ اکبر، خدا کے فیصلے خدا جانتا ہے۔ اور پھر یہ ہم نے بھی جو بات کہی تھی اس کی، علامہ نجم الدین قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم صرف 50 تک بیان کرنے تھے، لیکن پھر بھی کیا بتائیں، جب 12 منٹ ہو گئے، ہمیں ایک سے پہلے پہنچنا ہے بہرائچ شریف، وہاں پل ہے، تو اب یہ بات تو 12 مطلب قضاء و قدر، جب اللہ 1000 آیتیں پڑھی، 1000، جب قسمت میں ہی نہیں ہے۔ ارے موسیٰ کا ایسا معجزہ سامنے آسا، جادوگر برسوں کے جادو کی گندی ابتلا، فوراً دل و دماغ روشن ہو گئے، غلام موسیٰ بن گئے، اور ذرا سی دیر میں یہ سمجھا قوم سب ظلم و تشدد فرعون کے بھول گئی اور جانور پرستی مبتلا ہو گئی۔ کیا ہے؟ خدا کی قضاء و قدر۔ اس پر ایک حدیث آدھا حصہ میں پہلے سنا چکا ہوں، رات ہاں پرسوں دیکھ رہا تھا حدیث، پورا حصہ پرسوں ملا مجھے حدیث کا، جب اللہ تعالیٰ نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو نصیحت کرو، ہدایت کرو، اسے دعوت دو، اور موسیٰ سن لو، تم جاؤ دعوت دو گے، نصیحت کرو گے، برسیں گزر جائیں گی، لیکن لم یفعل، وہ عمل نہیں کرے گا، وہ عمل نہیں کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا جب تجھے معلوم ہے کہ وہ عمل نہیں کرے گا تو ہمیں اس مشقت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں بھیجا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ کیوں نہ پوچھو، یہ کیوں ایسا کیوں کیا، بہت سے لوگ ایسا کیوں ہے، بہت سے ہمارے ہر شریعت ہے یہ کیوں عقل لو، اور فکر کے غلام، یہ کیوں ایسا کیوں، اور آج کل کے اٹکل پچو لگانے والے بھی کوئی حکمت بیان کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ یہ کیوں نہ پوچھو، اِنَّا فِي السَّمَاءِ 12 أَلْفَ مَلْكٍ یطلبون علم القدر، سنو اے موسیٰ سنو، 12,000 فرشتے، مقرب فرشتے، 12,000 مقرب فرشتے برسوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں، قضاء و قدر کی حکمت پوچھ رہے ہیں، علت پوچھ رہے، خدا ایسا کیوں تلاش میں ہے، یطلبون طلب کر رہے ہیں، کیوں معلوم ہو جائے، لیکن لم یدر کیوں ہو، وہ اب تک پا نہیں سکے۔ مقرب معصوم فرشتے پوچھ رہے، 12,000 فرشتے آسمانوں میں ہزاروں برس سے پوچھ رہے، مولا ایسا کیوں ہے، ایسا بس حکم پر سر جھکا دو، اسی میں نجات ہے، خدا کے حکم میں کیوں پوچھنا، یہ ہلاکت کی علامت ہے۔ ابلیس نے یہی پوچھا تھا کہ کیوں یہ حکم دیا گیا آدم کے سامنے مجھے جھکانے کا، ہلاک ہو گیا، اور آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں پوچھا، اے خدا یہ کیوں تو نے درخت سے روکا ہے، کھا بھی لیا تو عرض کی مولا یہ میرے نفس کی شرارت تھی، ہم نے کھا لیا۔ ابلیس نے کیوں کہا تھا ہلاک ہو گیا، آدم علیہ السلام نے کہا مولا یہ ہمارے نفس کی شرارت تھی، ہم نے کھا لیا، ہمیں کھانا نہیں چاہیے تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ہمیں کیوں حکم دیا سجدے کا، آدم بولنے کا ہمیں کیوں منع کیا، یہ نہیں کہا تم نے، تو کیوں نہیں، عبودیت نہیں کہتے، کیوں پوچھنا شیطنت ہے، سر جھکا دینا، باپ کہہ رہا ہے، استاد کہہ رہا ہے، پھر کیوں کر رہا جھکتا، کیوں، کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔